معراج کی شب اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی دولت سے سرفراز فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آج رات اللہ کریم نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمان کی بلندیوں کو چھو گیا. میں نے جنت کو دیکھا, میں نے دوزخ کو دیکھا, میں نے ہر جگہ کو دیکھا, میں نے انبیاء کی امامت کی, میں مسجد اقصی سے ہوتا ہوا رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ واپس بھی آ گیا. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تو اتفاق سے حضرت صدیق اکبر وہاں پہ موجود نہیں تھے. تو جو لوگ وہاں موجود تھے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بات کا مذاق اڑانے لگے. غیر مسلم تھے, کفار تھے, تو ان کو موقع چاہیے تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بات کرنے کا. وہ اپنے ذہن میں سوچنے لگے یہ کیسے ممکن ہے, ایک بشر ہو, یہ ان کی سوچ تھی, ایک بشر ہو رات کے تھوڑے سے حصہ میں آسمان کی بلندیوں کو چھو جائے اور اتنا سیر کر کے واپس بھی آ جائے اور رات بھی ختم نہ ہو. وہ پھر روایتی جملے تو آپ سنتے ہیں, کنڈی بھی ہل رہی ہو, بستر بھی گرم ہو, وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پانی مبارک بھی چل رہا ہو, اتنی دیر میں سرکار واپس بھی آ جائیں. لوگ یہ مسئلہ لے کے جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کے کہا کہ اے ابو بکر تیرا یہ دوست کہتا ہے. اس کا مطلب ہے اس زمانے میں سرکار کی دوستی جناب صدیق اکبر کے ساتھ مشہور تھی اور ہر کسی کو پتا تھا کہ محمد صدیق اکبر کا یار ہے. ہر کسی کو پتا تھا صدیق اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں. انہوں نے جا کے کہا کہ اے ابو بکر آپ کے یار نے یہ بات کی ہے, رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمان کی بلندیوں کو چھوا اور واپس بھی آ گیا. اب صدیق اکبر کا ایمان دیکھیں. جناب صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ چلے میں حضور سے پوچھتا ہوں, چلے میں جا کے تصدیق کرتا ہوں, عقل تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تو چلے میں پھر بھی بات کر لیتا ہوں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ اپنی زبان سے اقرار کیا, فرمایا تم کہتے ہو یہ کیسے ہو گیا؟ اگر یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نے واقعی حضور کو یہ دولت عطا فرمائی. فرمایا اگر یہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا, اسی وقت تصدیق کر دی اور سرکار سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ کہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا مذاق نہ اڑائیں. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر شان مصطفیٰ کے حوالے سے کوئی بندہ بھی آپ سے بات کرے, اب صدیق اکبر سے بات کرنے والے وہ غیر مسلم تھے, وہ اللہ کو نہیں ماننے والے تھے, لیکن بات تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی, بات تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی تصدیق کرنے کی. اسی وجہ سے جناب صدیق اکبر نے فوراً جواب دیا اگر میرے رسول اللہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے میں تصدیق کرتا ہوں اللہ نے واقعی حضور کو یہ شان عطا فرمائی ہے. جب اس بات کا پتہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چلا کہ صدیق اکبر نے بغیر پوچھے بغیر تصدیق کیے میری تصدیق کی ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق کا لقب ان کو عطا فرما دیا. صدیق جنتی ہونے کی بشارت نہیں دی, وہ تو کئی مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عطا فرمائی کہ یہ جنتی ہیں. صدیق کا لقب بھی سرکار نے عطا فرمایا, عتیق کا لقب بھی سرکار نے عطا فرمایا اور جنتی ہونے کا تو کئی بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرما دی کہ یہ دونوں جنتی ہیں. صرف یہ نہیں, کئی صحابہ کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو واضح طور پہ نام لے کے فرمایا تو بھی جنتی, تو بھی جنتی, تو بھی جنتی. تو پھر آج ہم اپنے رولے کے اندر, اپنے فرقہ واریت کے اندر, اپنی باتوں کے اندر الجھے رہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو نہیں مانا, ہم نے قرآن کو نہیں مانا. دنیا کے اندر اگر کسی چیز کی نسبت کسی کے ساتھ ہو جائے تو دوسرا جس کی نسبت ہے بندہ اس کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے کہ یہ فلاں بندے کی نسبت ہے. ہم قرآن کو چومتے ہیں, قرآن کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے حالانکہ وہ قرآن نہیں ہوتا, ہم اسے بھی چومتے ہیں. کیوں؟ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے. ہم ان اینٹوں کا ادب و احترام کرتے ہیں اس لیے کہ یہ مسجد کے اندر لگی ہیں. یہی اینٹیں باہر کسی کے گھر میں لگی ہوں تو انسان زمین کے اوپر پھینک دے, ان کو چوما جاتا ہے, روزانہ بندے اس کی صفائی کرتے ہیں. حالانکہ ہے تو یہ اینٹیں, لیکن ان کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو گیا, ہمیں اپنی جان سے پیاری ہو گئی. لیکن قربان جاؤں ان اصحاب رسول پہ
جن کو نسبت کسی عام شخص کی نہیں تھی، جن کو نسبت میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حاصل تھی. اور ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 1400 سال ہو گئے حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لیٹے ہوئے. آپ ذرا قرآن و سنت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار انور کا جائزہ لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے مزار کے اوپر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو درود و سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اور جو ایک مرتبہ آ جائے، سرکار نے فرمایا ساری زندگی نہیں آ سکتا. اللہ کا درود، اللہ کا سلام، اللہ کی رحمتیں وہ نازل ہوتی رہتی ہیں. تو ایک کمرے میں جہاں سرکار کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہیں، اس کا مطلب ہے صدیق اکبر کے اوپر بھی نازل ہوتی رہتی ہیں، حضرت عمر فاروق کے اوپر بھی نازل ہوتی رہتی ہیں. اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ وہ مٹی سرکار کے مزار انور کی، جو مٹی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے ساتھ لگی ہے. ہم تو اپنے ذہن سے عقیدہ بناتے ہیں نا، حضور کی نسبت کا خیال نہیں کرتے. فرماتے ہیں وہ مٹی جو سرکار کے جسم اطہر کے ساتھ لگی ہے وہ لو سے بھی افضل ہے، وہ قلم سے بھی افضل ہے. اچھا، مٹی کا مقام یہ ہے کہ وہ سرکار کے ساتھ نسبت رکھے تو اللہ اس کو یہ شان عطا فرما دے. تو جس صدیق اکبر نے سرکار کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کیا ہوگا، جس مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے کندھے پہ سوار کیا اور صدیق اکبر کے کندھے کے اوپر سرکار خود سوار ہو گئے. آپ خود سوچیں اللہ کریم نے ان صحابہ کو کیسی شان عطا فرمائی ہوگی. اس لیے جس کے کندھے پہ سرکار سوار ہوئے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کے اوپر سوار ہوئے ہم اس مولا حیدر کرار کو بھی مانتے ہیں. ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اسی وقت مکمل ہوگا جب حضور کے صحابہ کے ساتھ بھی پیار کریں گے، حضور کی اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی پیار کریں گے. اس لیے کہ دونوں کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے ساتھ ہے. تو اس لیے حضور کے صحابہ کا ادب و احترام بھی ہمارے سینے میں موجود ہے، حضور کی اہل بیت اطہار کا بھی ادب و احترام الحمدللہ ہمارے سینے میں موجود ہے. اللہ کریم اسی محبت، اسی عقیدے کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی عقیدت اور اسی محبت کے سامنے میں دنیا سے اللہ کریم لے جائے. آمین بجاہ النبی الامین. سنت ادا.